اور حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقفے کے درمیان کوئی لرز بات نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کے نیکی کا جو عمل ہے وہ لکھتا رہتا ہے، جو پہلے نیکی وہ لکھتا رہتا ہے۔ جناب عالی یہ تو تھی باتیں اس شخص کی کہ ہم نے تعمیر کی، مسجد کی تعمیر میں کیسے حصہ لینا ہے کہ ہم نے چل کر آنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، تو اس کی فضیلت بھی بیان ہو گئی کہ اس کی کیا کیا فضیلت حضور نے بیان کی ہے۔ آخری پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے کہ اس پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور صرف حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفلیں سجائی جائیں اور اس میں اور باتیں نہ کی جائیں۔ اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے۔ آپ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی تعمیر فرما رہے تھے تو دیکھا کہ اس زمین کے اندر ایک بوٹی اگی ہوئی ہے، ایک جڑی بوٹی اگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس بوٹی کو کلام کر کے فرمایا اے بوٹی تو کیوں اگی ہوئی ہے اس پر اور تیرا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے خروب بوٹی، میرا نام ہے خروب بوٹی اور میرا کام ہے جہاں بھی میں اٹھ جاؤں وہاں میں آباد کاری نہیں ہونے دیتی، وہاں جہاں بھی میرا بصیرہ ہوگا وہاں کوئی ہریالی نہیں ہوگی بلکہ وہاں بنجر زمین پڑی رہے گی۔ تو سیدنا سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بوٹی کو اکھاڑ پھینکو، اس بوٹی کو کاٹ دو، اگر تم مسجد اقصی کی تعمیر اور ترقی چاہتے ہو، اگر اس کی آباد کاری چاہتے ہو تو اس بوٹی کو اکھاڑ پھینکو، کیونکہ جب تک یہ بوٹی مسجد اقصی میں رہے گی تب تک مسجد اقصی آباد نہیں ہو سکتی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان ایک تیرا دل ہے، اس کے اندر بھی مسجد ہے، اس کے اندر بھی مسجد ہے، تیرے دل کے اندر کی جو مسجد ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اس میں خروب بوٹی ہو چکی ہے۔ وہ خروب بوٹی کیا ہے؟ وہ نفرتیں ہیں، تو نے دل میں اپنی نفرتیں پھیلا رکھی ہیں، تو نے دل میں اپنی قدرتیں پھیلا رکھی ہیں اور تو نے دل میں اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے اور تو ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو کیسے تکلیف دوں، فلاں بندے کو دھوکہ کیسے دوں۔ تیرے دل کے اندر خروب بوٹی نے بسیرا کر رکھا ہے، تیرے دل کی مسجد تھی غیر آباد ہو چکی ہے، آباد کیسے ہونی تھی؟ تو نے اس میں اللہ رب العزت کے احکام ڈالنے تھے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی تھی، حقوق اللہ بجا لانے تھے، حقوق العباد بجا لانے تھے تاکہ تیرے دل کی بوٹی آباد ہو جائے، تیرے دل کی مسجد آباد ہو جائے۔ کہ جس مکین کا مکان، جس مکان کا یہ مکین ہے، اس جس مکین کا یہ مکان ہے وہ مکین تیرے دل میں آ جاتا، پھر تیرا دل آباد ہو جاتا۔ تیرے دل کا مکین کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اندر ہے۔ درد ہے مسلم مقام مصطفیٰ آبرو یہ ماں سے نام مصطفیٰ کہ تیرے دل کے اندر حضور کا مقام ہے، تیرے دل کے اندر حضور کا ایک ٹھکانہ ہے، حضور کا ایک نور ہے۔ تیرے دل کی مسجد تب ہی آباد ہوگی جب تیرے دل کے اندر حضور کی محبت کی آبیاری ہوگی، حضور کی محبت جگہ لے گی۔ تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دل بدست آور حج اکبرست، دل بدست آور حج اکبرست، اسد ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل آزرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کو اپنے قابو میں کر لے، دل کی مسجد کو آباد کر لے، کیونکہ یہ حج اکبر سے بھی اس کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ اسد ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، شاعر کہتا ہے کہ بے سو مسجدوں سے ایک دل کی مسجد جو آباد ہے وہ بہتر ہے۔ کیوں کہ کعبہ بنگاہ خلیل آزرست، کہ کعبہ کی جو بنیاد ہے اسے کتنا خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھی ہے، لیکن دل گزر گاہ جلیل اکبرست، لیکن جو دل کا جو ٹھکانہ ہے، دل میں جو گزرگاہ ہے وہ اللہ پاک کی گزرگاہ ہے جس نے تجھے بھی تخلیق کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باپ بھی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
کہ اصل مقصد یہی ہے کہ جب ہمارے دل کی مساجد آباد ہو جائے گی تو ہمارا دل کا تعلق اللہ کی مسجد کے ساتھ لگ جائے گا. جب ہماری ظاہری مسجد تب ہی آباد ہوگی جب ہمارے دل کی مساجد آباد ہوں گی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنے دل کی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.